معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کل کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر مادر علمی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، اور ہمارے کچھ یوٹیوبر حضرات نہ جانے اپنی کم فہمی یا لا علمی یا یوں کہہ لیں اپنی جہالت کی بنا پر نہ جانے کیسی کیسی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ آئیے، ہم ایک صاحب ہیں جو انہوں نے اپنا کرشمہ دکھایا ہے اپنے ویڈیو میں، ہم اسے پہلے اپنے سماعت کے حوالے کرتے ہیں۔ رات سے یہ جیسی خبر آئی ہے، جب سے سوشل میڈیا کے اوپر اس خبر کو بہت تیزی کے ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کیا جا رہا ہے، اور سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کیا مبارک پور اشرفیہ کے اوپر اب بلڈوزر چلا دے گی حکومت؟ کیونکہ حکومت ہند بالخصوص اتر پردیش کی جو حکومت ہے اس کے مسلمانوں کے پرتی کیسے نظریے ہیں، وہ کس طریقے سے دیکھ رہی ہے، مسلمانوں کی درگاہیں اور مساجدوں کے اوپر، مدارس کے اوپر اس کی کیسی نظر ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ لیکن اب مدرسہ اشرفیہ کی باری ہے کہ جس کی جو مانیتا تھی اس کو رد کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کا بہت بڑا مدرسہ ہے، 1-2 سال کا نہیں بلکہ 78 سال پرانا ہے۔ کیا ہے پوری خبر، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لایا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اعظم گڑھ کے مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم کی مانیتا نلمبت محترم ناظرین، آپ حضرات نے دیکھا کہ انہوں نے کیسی کیسی باتیں کہہ دی کہ اب یوگی کا بلڈوزر چلے گا، اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ انہوں نے جو خبر پیش کی اس میں صرف اشرفیہ کی نلمبت کی جو ہیڈنگ ہے اسے انہوں نے پڑھا، حالانکہ معاملہ وہ نہیں۔ پوری تفصیل یوں ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جو اسکولز ہیں اس کی بھی کچھ شاخیں ہوا کرتی ہیں، یہ پری پرائمری ہے، پھر اس کے بعد مڈل کا درجہ آتا ہے، مڈل اسکول کا، پھر ہائی اسکول کا، پھر کالج کا، یعنی یہ ترتیب بترتیب جو دنیاوی تعلیم گاہیں ہیں، جو اسکول ہیں، ان کے درجات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اور یو پی میں جتنے گرانٹیڈ مدرسے ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں ان کی بھی کچھ شعبے جات ہیں، جیسے مثلا اسے تعبیر کرتے ہیں تحتانیہ، فوقانیہ، عالیہ۔ تو جو گورنمنٹ کی طرف سے جو مانیتا رد کی گئی ہے تو وہ الجامعۃ الاشرفیہ کی مانیتا رد نہیں کی گئی، بلکہ الجامعۃ الاشرفیہ کی جو ایک شاخ یا ایک وبھاگ یا ایک حصہ یعنی جو عالیہ ہے اس کی منظوری وہ بھی عارضی طور پر رد کی گئی ہے، دائمی طور پر نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، عارضی طور پر رد کی گئی ہے۔ اور تحقیق چل رہی ہے، چھانبین چل رہی ہے۔ چھانبین کے بعد جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے حساب سے ہے نا وہ فیصلے صادر ہوں گے، وہ کورٹ کا وغیرہ کا جو حکم وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہوگا۔ ویسے بھی حضرت علامہ مولانا شمس الدین صاحب نے اپنی صفائی ظاہر بھی کر دی ہے۔ انہوں نے باضابطہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بیان بھی فرمایا کہ انہوں نے صرف انہی دنوں کی تنخواہ لی ہے جب وہ وہاں پہ حاضر تھے، جن دنوں میں انہوں نے پڑھایا تھا، تو ان دنوں کی تنخواہ لینا اور پڑھا کر کے یہ کوئی شرعاً نہ تو جرم ہے نہ ہی ملکی اعتبار سے جرم ہے۔ اب رہی بات کہ وہ تنخواہ چالو تھی یا نہیں تھی چالو، تو یہ تحقیق چل رہی ہے، چھانبین چل رہی ہے۔ اس سے قبل از وقت کچھ باتیں کہنا یہ نامناسب ہے، لیکن ہمارے کچھ سوشل میڈیا میں جو یوٹیوبر حضرات ہیں وہ نہ جانے اپنے ویورز بڑھانے کے لیے، اپنے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے اور اپنی مقبولیت لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے اس طرح کی افواہ پھیلاتے ہیں۔ رب کریم ایسے لوگوں کو عقل سلیم اور فہم مستقیم عطا فرمائے، اور میں ان لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات خواہ مخواہ اس طرح کی افواہ نہ پھیلائیں۔ اگر آپ کا چینل کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور آپ کی کمائی اس سے شروع بھی ہو جاتی ہے تو ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر اس کے پھیلنے کے اسباب میں جھوٹ ہو، افتراء ہو، تو پھر یہ سب آپ کے لیے حلال کس طرح سے ہوگا؟ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سبوں کو اچھی اور سچی خبریں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، دینی معلومات فراہم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔